السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی 176 نمبر کی آیت۔ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے، کیونکہ آج کی شب بھی روایت کے مطابق شب قدر ہے، 25ویں شب ہے، تو ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتے کہ ذالک بأن اللہ، یہ وہ ہے کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی اب کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ مکمل طور پر حق ہے۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ مسلمان غچہ کھاتا ہے یہاں پر ہے، دھوکہ کھاتا ہے یہاں پر ہے، جب وہ قرآن مجید کے اندر اپنی ذہنیت لڑاتا ہے۔ جب اپنی فکر لڑائے گا تو نقصان کھائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پیغمبر کے بارے میں، کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے لے لینا، اور جس چیز سے روک دے رک جانا۔ ان دونوں جملوں میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَخُذُوهُ، اس میں ایک چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کیا؟ کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ حق ہوگا۔ قرآن نازل کیا گیا ہے بالحق، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، بالحق انزلنا ہو، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لینا، جس چیز سے روک دے باز آ جانا۔ ان دونوں میں زمانہ نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زمانے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ماضی، حال، استقبال، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، 3 زمانے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں نہ پاسٹ ہے، نہ فیوچر ہے، نہ پریزنٹ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو زمانے سے پہلے خلق ہوئی ہے، اس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ زمانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ زمانے پر اثر انداز ہوتا ہے، زمانہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس میں کہیں قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ رسول کب تمہیں دے تو لے لینا اور کب دے تو نہ لینا۔ اب یہ ہوتا ہے نا، مثلا غصے میں ہے تو نہیں لینا، مسجد میں ہے تو لے لینا، گھر میں ہو تو نہیں لینا، میدان میں ہو تو لے لینا، جنگ میں ہو تو نہیں لینا، جوان ہو تو لے لینا، بوڑھا ہو تو نہیں لینا، صحت مند ہو تو لے لینا، بیمار ہو تو نہیں لینا۔ زمانہ پیغمبر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس پر زمانہ اثر انداز ہو جائے وہ رسول نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے کے اثر انداز ہونے سے اس کی زبان میں لغزش آ سکتی ہے، اس کے خیالات میں لغزش آ سکتی ہے۔ مثلاً بیمار ہے، بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے، جی، زمانہ ہے، بڑھاپا، جوانی جو بھی ہے اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی ذات کو اللہ نے زمانے سے ممتاز بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے جو پیغمبر کو معراج پہ بلایا گیا تو دیکھے کتنے زمانوں سے پیغمبر گزر کے وہاں تک گئے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، کالج پڑھے ہیں،
اسکول پڑھے ہیں. یہاں سے آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ میں سے کوئی بیٹھے جہاز میں, زیارات پر گئے ہیں, تو زیارات پر جب جاتے ہیں زیارات پر, تو جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا جہاز 35,000 فٹ 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا 3 گھنٹے میں بغداد پہنچے گا, نجف پہنچے گا, مدینہ پہنچے گا, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں, ایران پہنچے گا, تہران پہنچے گا. اس دوران ہوا کا دباؤ کم ہو سکتا ہے, ہوا کا دباؤ کم ہو سکتا ہے, لہذا آپ کی سیٹ کے آگے سے ایک ماؤس گرے گا, ماسک, اسے اٹھا کر فوراً آپ نے اپنے منہ پر لگانا ہے, پھر آپ نے برابر والے کے لگانا ہے. یہ ماسک گرے گا کیا مطلب؟ آکسیجن کم ہو جائے گی. تو 40,000 فٹ کی بلندی پر جو جہاز پرواز کرتا ہے وہاں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ماسک لگانا پڑتا ہے. پیغمبر کو جو اللہ نے عرش پہ بلایا, کون سا ماسک لگا کے گئے تھے؟ کوئی ماسک بھیجا تھا یا کہیں روایت میں ملتا ہے؟ چاند پر جو لوگ گئے ہیں وہ گیس سلنڈر لے کے گئے ہیں. جب تک وہ گیس سلنڈر ساتھ میں رہے گا وہ رہیں گے وہاں, اور جب وہ گیس سلنڈر ختم ہو جائے گا واپس آئیں گے, ورنہ مر جائیں گے, اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں پہنچتی ہے. تو اللہ نے اپنے زمانے پیغمبر کو زمان و مکان سے بالا تر بنایا ہے. آپ سامنے دیکھتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ سکتے, دائیں دیکھیں گے بائیں نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ کا سر نہ گھومے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ جیسا آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ایسے ہی دائیں دیکھتے ہیں ایسے ہی بائیں دیکھتے ہیں, ایسے ہی اوپر دیکھتے ہیں ایسے ہی نیچے دیکھتے ہیں, ایسے ہی جھانکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر آنکھیں بند بھی کر لیں تو پیغمبر کی نگاہوں سے دنیا اوجھل نہیں ہوتی, وہ سوتے میں بھی غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لہذا یہ چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت تکوینیہ پیغمبر کو عطا فرمائی تاکہ دنیا پیغمبر کو دیکھ کر اس کی وحدانیت کو سمجھ سکے کہ جب اس کا رسول اتنی صفات کا مالک ہے تو اس کا خالق کس صفات کا مالک ہوگا. کیونکہ یہ آئے تھے اللہ کو پہچانوانے کے لیے. قرآن مجید کو بھی اسی لیے بھیجا گیا, قرآن مجید کو پیغمبر نے سمجھایا. تو قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. پوری کتاب حق ہے, پوری کتاب حق ہے. اس کے بعد میں فرمایا خداوند کریم نے یہ قرآن مجید کے سلسلے میں کہ یہ کیوں نازل کی گئی کتاب. کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب تیری طرف بے شک نازل کی گئی ہے, کیوں؟ تاکہ تو لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئے. گمراہی کے اندھیرے, تو اب جو گمراہی کے اندھیرے سے نکالنے والا ہے اس کے پاس خود کے پاس بھی تو نور ہونا چاہیے. جس کے پاس اپنے پاس نور نہیں ہے وہ دوسروں کو اندھیرے سے کیا نکالے گا؟ یعنی وہ خود تمام تر گمراہیوں سے پاک ہوگا, تمام تر غفلتوں سے پاک ہوگا, وہ لوگوں کو نکالے گا. اور کیسے نکالے گا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے ظلمات گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہاں لے جائے گا؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, آپ کو صراط مستقیم تک لے کر آئے گا. تو جس کے اپنے کردار میں لغزش کا ذرہ برابر بھی شک و شبہ پایا جاتا ہوگا وہ کبھی بھی آپ کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے کامل طور پر. اس لیے کہ اگر وہ خود گمراہ ہو گیا کسی موقع پر, مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے, عام سی مثال ہے. آپ کا ایک کوئی مسئلہ عدالت میں گیا, عدالت میں جانے کے لیے آپ کو وکیل چاہیے. آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی مجھے ایک اچھا وکیل ڈھونڈ دیں. تو کسی نے کہا کہ بھئی مجھے وکیل چاہیے. آپ نے کہا کہ بھئی فلاں وکیل جو ہے وہ بہت زبردست ہے, بہترین وکیل ہے,
باہر سے پڑھ کے آیا ہے، بیرسٹر ہے اور بہت قانون دان ہے، خرابی ایک ہے اس میں کیا کبھی کبھی بحث غلط کر دیتا ہے، کبھی کبھی آپ اسے اپنا کیس دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر میری دفعہ غلط دیا تو میرا تو سارا سامان چلا جائے گا، میں کیس ہار جاؤں گا۔ لہذا ڈاکٹر ہے، آپ نے کہا جی بیماری کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے علاج کے لیے، وہ کہا جی فلاں ڈاکٹر ہے FRCS اور MBBS اور پتہ نہیں کیا کیا لندن سے اور دنیا بھر کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، لیکن کبھی کبھی غلطی سے نسخہ غلط لکھ دیتا ہے، آپ اس سے علاج کرائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری دوائی غلط لکھ دیا تو میری تو جان چلی جائے گی، زندگی چلی جائے گی۔ لہٰذا جب ہم دنیا میں اپنی زندگی کے معاملے میں کسی ایسے آدمی کو اپنا کیس نہیں دینا چاہتے جو غلط لڑتا ہو کبھی کبھی، یا جس کے یہاں غلطی کا امکان ہو، ایسے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کو تیار نہیں کہ جس کے یہاں کبھی کبھی غلطی کا امکان ہو، تو ہم اپنی آخرت کسی ایسے کے حوالے کیسے کر دیں جس میں کبھی کبھی غلطی کا امکان ہو؟ اگر ایک دفعہ غلطی کی تو سیدھا جہنم میں۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی کو تمام تر خطاؤں سے، تمام تر بیماریوں سے پاک بنا کر بھیجا ہے، یعنی معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ضمانت لی اپنے پیغمبر کی، وہ اتنی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اے میرے رسول بے شک ہم نے تجھ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ ان کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ یعنی تبینہ کا مطلب ہے تبیان، تبیان سے تبین، تبیان کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان کا مطلب ہے گفتگو کرنا، ڈیلیوری دینا، اسپیچ کرنا۔ تبیان کا مطلب ہے اس گفتگو کو کھول کر بیان کرنا تاکہ اس کے اندر کوئی اشتباہ نہ رہے، بات بالکل کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ تو اب پیغمبر کو حکم ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تبیان کرو گے۔ کیا کرو گے؟ تم کھول کھول کر بیان کرو گے۔ کس چیز کو؟ الذی اختلفوا فیہ، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی 64 نمبر کی آیت۔ اب یہاں پر وہ آیت میں اس سے پہلے بیان کر چکا آپ کے سامنے کہ ہم نے تجھے کتاب تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ تو جس کے پاس نور ہوگا تو لے کے جائے گا نا، جس کے پاس خود ہی کے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو۔ اب اس کو قرآن مجید میں پیغمبر کی طرف ایک اور آیت نازل کر کے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے رسول کے رتبے اور مرتبے کو سمجھایا۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیا یہ آیت ہے؟ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، میں تمہیں سمجھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ڈرانے کا حق، قرآن مجید کو سمجھانے کا حق اللہ نے رسول کے علاوہ کسی کو دیا ہی نہیں ہے، پابند کر دیا۔ لیکن اگر پابند کر دیتا کہ اس کے علاوہ کوئی سمجھانے والا ہی نہ ہوتا تو پھر پیغمبر کے بعد کون سمجھائے گا؟ پیغمبر نے دنیا سے جانا ہے نا۔ لہذا اب ایک ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر تو نہیں ہوگا لیکن پیغمبر جیسا ہوگا۔ اس کے لیے کہا وَمَن بَلَغَ، اور میرے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے گا وہ تمہیں سمجھائے گا۔ وَمَن بَلَغ والا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,20,000 یا 24,000 یا 23,000 صحابہ ہیں۔
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے. ان اصحاب کرام میں کوئی ایک صحابی ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو کہ میں قرآن فلاں صحابی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کسی ایک اہل سنت کے عالم نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ صحابی کے حوالے کر دیتا اگر قرآن کو رسول، تو صحابی اس وقت تک بنتے جب تک رسول تھے. جب رسول چلے جائیں گے تو صحابیت ختم. اب جو صحابی مر جائے گا کم ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ 100 200 سال 300 سال کے بعد صحابی ختم. تو صحابیوں کے حوالے کر ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ صحابیوں میں کوئی ایسا تھا جس کے حوالے قرآن کیا جاتا. لہذا پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے سارے مسلمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث اور ہے تو آپ روزانہ سنتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے. عربی میں یاد نہیں ہوگی تو آپ کو سندھی میں اپنی زبان میں یاد ہوگی. کیا ہے وہ آیت حدیث؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں ساتھ رہیں گے. یہ ساتھ کیوں کیا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ذمہ داریاں ہیں. کیا؟ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ سے لیں اور تلاوت کر کے سنا دیں. آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. اے ایمان والو نماز پڑھو. پیغمبر نے پڑھ کے سنا دی. لیکن اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہم قرآن کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے؟ قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم نماز تو ہے، ارکان نماز بھی ہیں، سجدے کا ذکر بھی ہے، رکوع کا ذکر بھی ہے، قیام کا ذکر بھی ہے، تشہد کا ذکر بھی ہے، قنوت کا ذکر بھی ہے. آپ اس کو مرتب کیسے کریں گے؟ مینٹین کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس مینٹین کرنے کے لیے پیمانہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے تو حکم سنا دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. کیسے؟ تو قرآن عربی میں تھا. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عربی جانتے تھے. وہ زمانے جاہلیت تھا، زمانے جہالت نہیں تھا. عربی ادب کے بڑے بڑے پائے اس زمانے میں موجود تھے. یعنی عربی ادب میں بہت کمال کے شاعر موجود تھے، ادیب موجود تھے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا جہالت کا زمانہ نہیں تھا، جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو. زمانے جاہلیت تھا. جاہلیت میں اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ یہ اس لفظ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو یاد کیجئے گا. جاہلیت کہتے ہیں نہ جاننے کو، جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، اور جاہلیت کہتے ہیں جان کر نہ ماننے کو. ہر دربی کا نام ہے جاہلیت. میں نہیں مانوں گا تو جو نہیں مانے گا اسے تو کوئی بھی نہیں منوا سکتا. جاہلیت جو ہے، اسی لیے پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے کہ میرا رسول جو دے لے لینا، جس چیز سے روک دے باز آ جانا. اب آج مسلمانوں کے یہاں بحث ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت میں کہا کہ ایتونی قلم و کرتاس، مجھے قلم و کرتاس دو، اکتب لکم، میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں، لا تضلوا بعدی، کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو کسی نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اب اس پر بڑی بحثیں ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا تھا اور اس میں ان کی مراد کیا تھی یا کچھ بھی تھا. ہمارے ہاں شیعہ حیدر کرار کے نزدیک یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم نہ دینا، دعوات نہ دینا اور اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ دین کا وفادار تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. کہ پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ کتاب کافی ہے؟ پیغمبر جانتے تھے
لیکن کتاب کافی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کتاب کافی؟ اس کی وجہ ہے. دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ جب جاتے ہیں نا شاہراہ پر, روڈ پر, آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو سائن بورڈ آتے ہیں, یہ سکر جا رہا ہے, یہ لاڑکانہ جا رہا ہے, یہ خیر پور جا رہا ہے, یہ فلاں جگہ راستہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایرو, کہ جس سے آپ کو بتایا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم گاڑی چلاتے رہو, میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں, میں تمہیں سیدھا وہاں لے کے جاؤں گا جہاں تم نے جانا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مطلوب تک پہنچانا. ایک ہے اشارہ کر کے بتانا, اور ایک ہے خود چل کر پہنچانا. تو قرآن جو ہے وہ اشارے تو بتائے گا جنت جانے کے, لے جا کر نہیں بتائے گا. لے جانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ میں رکھا, اسی لیے کہا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. تو اگر جنت تک سیدھا جانا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھے, تاکہ آپ کو گمراہی نہ ہو, آپ حق کے ساتھ چلتے رہیں. پھر پیغمبر نے اپنے تمام اصحاب میں ایک علی علیہ السلام ہے جن کے لیے کہا کیا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پھر ایک جملہ کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, اے اللہ حق کا رخ ادھر پھیر دینا جدھر علی جائے. یعنی حق علی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے, جس نے نازل کیا وہ اللہ حق ہے, جس پر نازل ہوا وہ رسول حق ہے, وہ قرآن جو نازل ہوا وہ حق ہے. تو جس کے ساتھ رہے گا قرآن وہ بھی حق ہے. تو پیغمبر اکرم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی, اسی حدیث کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہدایت آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے کہ انسان قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ان آیات کو اپنے ذہن میں سامنے رکھے کہ جن آیات کو دیکھ کر انسان اپنی رہنمائی کے لیے آگے چل سکتا ہے. اب میں دو باتیں آخر میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ قرآن مجید کے سلسلے میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کہ حکم قرآن ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثلا بہت سارے لوگ شراب پیتے لیکن قرآن کو مانتے ہیں. جو قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کا حکم نہیں مانتا تو اس کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل حرام. قرآن مجید پر وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے ہیں جس نے قرآن کے حرام کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا ہے. قرآن نے پردے کا حکم دیا. میں نے رات کو بھی اپنے ایک موقع پر میں نے ایک بیان میں کہا تھا رات کو کہ یاد رکھیں یہ جو ٹی وی چینل پر قرآن مجید کے پروگرام ہو رہے ہیں رمضان المبارک میں, اس میں اکثر پروگرام گناہ کے اوپر مشتمل ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ عورت جسے اینکر بنا کے آپ نے بٹھایا ہے وہ پردہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. توجہ رکھیے گا, اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھیں. تو اب جو سینہ کھول کے آدھے سر پر دوپٹہ رکھ کے خوشبو لگا کے آئی, خوشبو لگانا غیر شوہر کے لیے حرام ہے. زینت کرنا عورت کا شوہر کے علاوہ حرام ہے. تو اب ایسی عورت جب آپ کے سامنے بیٹھی ہے تو آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو تبلیغ نہیں ہے, اور یہ قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے, اللہ کے کلام کی خلاف ورزی ہے. تو آپ قرآن مجید کے حکم کے خلاف لگا کر, جو اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں جہاں پر مرد ہوں, آپ کو کیسے اجازت دے دے گا کہ ٹی وی پر کھلے سر آ کے بیٹھ جائیں آپ اور پھر مولانا حضرات جا کے وہاں بیٹھ کے تبلیغات کریں؟ بہرحال یہ جائز نہیں ہے, یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے. صرف شہرت اور دولت کی خاطر یہ سارے کام ہو رہے ہیں.
قرآن مجید پر اگر عمل کرنا ہے تو قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھنا پڑے گا، حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا، اور یہی مقصد امام حسین علیہ السلام تھا۔ آپ نے کربلا میں اس کا اعلان کیا تھا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس حرام کو کوئی قیامت تک حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو کوئی قیامت تک حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر اہل بیت علیہ السلام کے احکامات اور ان کی فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔